بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم، چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کی حالت۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال قبل بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پیدا ہوئے تھے۔ ان کو رب العالمین نے معجزے کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تاکہ ان کی اہمیت معلوم ہو، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کے بہت بڑھے ہوئے بگاڑ کو درست کریں۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان کی مخالفت کی اور ان کے کام کو روکا اور نافرمانی کرتے رہے۔ ان کے 600 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے۔ یہ درمیانی مدت کا زمانہ جو نبیوں سے خالی گزرا، مذہبی و اخلاقی لحاظ سے بڑے بگاڑ اور خرابیوں تک پہنچ گیا تھا، اور برائیاں آخری حد تک بڑھ گئی، اور انسانوں نے متمدن طبقات کی سرپرستی میں اپنے پروردگار کے احکام کی سخت نافرمانی کا طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ خود بنی اسرائیل کے لوگوں کا حال بہت خرابی تک پہنچ گیا تھا، حالانکہ یہ لوگ انبیاء کی اولاد تھے اور ان کے اسلاف پر اللہ تعالیٰ کے بے حد انعامات ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب تک میں تحریف کر ڈالی اور اپنی خواہشات کے مطابق اس کے احکام میں تبدیلیاں کیں اور اپنی خواہشات کا طریقہ اختیار کیا۔ انہی کے پڑوس میں دنیا کے مغربی حصے میں رومی مشرکوں کا دورہ تھا۔ ان میں تو اور بھی اخلاقی خرابیاں، نفس پرستی، فحاشی و عیاشی، خود غرضی اور ظلم و تعدی تک پہنچی ہوئی تھی، اور متمدن دنیا کا مشرقی حصہ جو ایران اور مشرق میں واقع علاقوں پر مشتمل تھا، وہاں کے لوگ بھی شرک کے ساتھ ظالمانہ شہنشائیت، ظلم و جور اور سخت سماجی زیادتیوں اور خرابیوں میں پوری طرح مبتلا تھے۔ اس طرح یہ صدیاں خرابی کی انتہا تک پہنچ گئی تھیں، اور یہ دور انسانیت کے نام پر ایک دھبا بن گیا تھا۔ اس کی قدر تفصیل حسب ذیل ہے۔ یورپ کے ملکوں کا حال۔ ان ملکوں میں شروع میں شرک و بت پرستی عام تھی، اور پہلے اخلاقی لحاظ سے بہت زیادتی اور خرابی بھی تھی۔ پھر یہاں کے لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی، لیکن یہ برائیاں بڑھتی ہی گئیں۔ ان کا حال رابرٹ بریفولٹ لکھتا ہے کہ 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ اور شمالی مغربی ایشیا کے علاقوں میں مشرکانہ طور طریق اور اخلاقی و دینی لحاظ سے بڑی برائیاں اور ظلم و زیادتیاں عام ہو گئی تھیں، اور یہ خرابیاں تدریجاً زیادہ سخت اور بھیانک ہوتی جا رہی تھیں۔ اس دور کی وحشت و بربریت اور ظالمانہ طرز عمل زمانہ قدیم کی وحشت و بربریت سے کئی درجہ زیادہ چڑھی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ اس کی مثال ایک بڑے تمدن کی لاش کی طرح ہو گئی تھی جو سڑ گئی ہو۔ چنانچہ اس تمدن کے نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوال کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ ممالک جہاں یہ تمدن برگ و بار لایا اور گزشتہ زمانے میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا، جیسے اٹلی، فرانس، وہاں تباہی، طوائف الملوکی اور من مانی زندگی کا دورہ تھا۔ ان ملکوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دینی لحاظ سے عیسائیت کے قبول کر لیے جانے پر اپنے دور اول ہی میں انتہا پسندوں کی تحریف، جاہلوں کی تاویل اور رومی نصرانیوں کی بت پرستی کا شکار ہو گئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی سادہ و پاکیزہ تعلیمات اس تمام ملبہ کے نیچے دفن ہو گئی تھیں۔ توحید اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کا نور گہرے بادلوں کے اندر چھپ چکا تھا۔ 4ویں صدی کے آخر میں عیسائی سوسائٹی میں تثلیث کا عقیدہ کس طرح سرایت کر گیا تھا، اس کے متعلق ایک عیسائی فاضل لکھتا ہے: یہ عقیدہ کہ خدائے واحد 3
اقانیم سے مرکب ہے۔ عیسائی دنیا کی پوری زندگی اور افکار میں چوتھی صدی کے آخر ہی میں سرایت کر چکا تھا اور طویل عرصہ تک سرکاری اور تسلیم شدہ عقیدہ کی حیثیت سے جس کو پوری مسیحی دنیا مانتی تھی باقی رہا، یہاں تک کہ 19ویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں اس عقیدے کے تغیر اور اس شکل تک پہنچنے کا راز فاش ہوا۔